بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ امریکہ کا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیسر، غالباً وہ سیکنڈ سیکٹری ہیں وہاں پہ یا تھرڈ سیکٹری ہیں، وہ بھارت کے دورے پہ آیا ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کہ ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ میں دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر عمران خان نو کانفیڈنس سے بچ گیا تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ آج امریکہ اس بات کا انکاری ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن دوسری طرف یہ شخص موجود ہے اور یہ بھارت کے دورے پہ تھا۔ وہاں ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ نے پاکستان کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان نو کانفیڈنس موشن سے بچ گیا تو پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا، پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو تھرڈ سیکٹری ڈونلڈ ہے، اس نے اس سوال کو اوائڈ کیا، انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک آئینی پروسیس ہے اور ہم آئینی پروسیس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم بڑے غور سے وہاں کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ایک حد تک تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی دھمکی دی گئی، اور جو ہمارے ایمبیسڈر نے لکھ کے ایک میمو یا آپ کہہ لیجیے مراسلہ بھیجا، اس میں بہت حد تک آپ یوں کہہ لیجیے کہ 100% وہ سچ ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اب امریکہ کو عمران خان سے کیا تکلیف ہے؟ عمران خان اگر بہت کچھ کر رہا ہے جو کہ اپنے ملک کے مفاد میں ہے تو وہ تو ساری دنیا کرتی ہے۔ کیا امریکہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے ملک کے مفاد میں نہیں کرتا؟ لیکن دوسرے ملکوں سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو چھوڑ کے وہ 100% امریکہ کے مفادات کے لیے کام کریں۔ یہاں یہ شخص جب بھارت میں آیا ہے تو اس وقت اس سے پہلے یہاں پہ بھارت میں رشیا کے وزیر خارجہ وہ بھی دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے چائنا کے وزیر خارجہ گئے، پھر ابھی رشیا کے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود ہیں، امریکن بھی گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو ڈیفائی کرتے ہوئے بھارت رشیا کے ساتھ اپنے نہ صرف تعلقات کو بڑھا رہا ہے بلکہ رشیا اس کو بہت ساری رعایتیں آفر کر رہے جو بھارت وصول کرنا چاہتا ہے۔ رشیا نے اس کو مارکیٹ سے تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ آدھی سے کچھ زیادہ قیمت کے اوپر پیٹرول اور گیس دینے کا کہا ہے، اور روبل میں پیمنٹ ہوگی، جو بھارت نے فوری طور پہ اس کو قبول کر لیا۔ اور بھارت کا امریکہ کو یہی جواب تھا کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، اگر ہمیں انرجی سستی کہیں سے بھی مل رہی ہے تو ہم کیوں اس کو نہ لیں، کیوں چھوڑیں، ہم کیوں اپنے ملک کا پیسہ بلا وجہ ضائع کریں مہنگی انرجی کے اوپر جب ہمیں سستی مل رہی ہے۔ تو یہ امریکہ کے منہ پہ تماچا ہے۔ امریکہ اس کے بارے میں کیا کرتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن دوسری طرف اسی طرح کا ایک عمل یہاں پہ ہے کہ پاکستان اپنے مفادات میں اگر کہیں کوئی ایسی چیز کرتا ہے، حالانکہ رشیا نے ہمیں یہ سستی چیز آفر نہیں کی، یہ بھارت کو کی، ہمیں نہیں کی، لیکن ہم نے صرف ایک جیسچر اپنا شو کیا کہ ہم نے رشیا کی اگریشن جو انہوں نے کی یوکرین کے خلاف، اس کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو کنڈیم کریں، ہم نے نہیں کیا، مذمت نہیں کی، تو امریکہ کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ افغانستان کے بارے میں ہماری آزادانہ پالیسی امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب ساری اس چیز کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ ایک تو مسئلہ ہے اس کا ہے کہ وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، پہلے ہی اس نے کون سی ہم سے رعایتیں کی ہوئی ہیں۔ IMF میں بھی مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہمارے ساتھ FATF میں بھی ہے،
پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کی کوششوں کے باوجود، کہنے کے باوجود، امریکہ نے وہاں سے آپ کو کوئی ریلیف لے کے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ آپ نے تمام ان کے مطالبات وغیرہ پورے کیے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ کو اور دنیا کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ پالیسی جو کہ جو عمران خان نے اپنائی ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ نہ بھی کریں تو یہ پالیسی پاکستان کے عوام کی ہے۔ پاکستان کے عوام ہیں جو اس پالیسی سے خوش بھی ہیں اور اس کو پوری طرح اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔ اب اس کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ اس کے مظاہرے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سڑکوں کے اوپر جب عوام اپنے قائد کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس کی پالیسی کی وجہ سے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، بتائیں کہ یہ پالیسی، ان کے پلے کارڈز، ان کی ساری تقریریں، گفتگو اس میں ہونا چاہیے کہ ہم پالیسیز جتنی بھی عمران خان نے اڈاپٹ کی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام کی خواہشات کا مظہر ہوگا وہ آنے والا الیکشن ہے۔ اگر آپ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو پہلے کی نسبت زیادہ پذیرائی دیتے ہیں، زیادہ اس کو ووٹ ملتے ہیں، اس کو میجورٹی ملتی ہے، 2/3 میجورٹی ملتی ہے، جس سے کہ وہ آزادانہ پالیسیاں اڈاپٹ کر سکے اور چھوٹی پارٹیوں سے بلیک میل نہ ہو، تو پھر یہ میسج اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر امریکہ کو جائے گا کہ ہم نے جس شخص کو ہٹانا چاہا تھا، ہم نے جس کا سوچا کہ وہ غلط پالیسی اڈاپٹ کر رہا ہے، وہ تو پالیسی پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگوں کی تھی، اور اسی کی وجہ سے عوام آج سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ اس کا بھرپور مظاہرہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا جائے۔ ہم کہنے کو بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، میں اپنے وی لاگس کے اوپر سینکڑوں کمنٹس دیکھتا ہوں، لیکن جو حقائق ہیں ہم ان سے آنکھیں چرا جاتے ہیں، حقائق کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ حقائق ہیں کیا۔ حقائق یہ ہے کہ اس سارا جو ساتھ کھڑے رہنا، جو آپ نے جو کچھ بھی تائید کی، سپورٹ دی عمران خان کو، وہ سپورٹ بالآخر آپ کے ووٹ کی شکل میں نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں نظر نہیں آتی تو باقی ساری ایفرٹ آپ کی ضائع چلے جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ لہذا وہاں پہ اب پبلک کا ایک اظہار یکجہتی سامنے آنا چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی کے، عمران خان کی پارٹی کے پرانے لوگ جو اب اس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ مداری کا کام کریں گے، وہ زہر پھیلائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو اندر کے بھیدی ہیں، ہم آپ کو صحیح چیز بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھیدی سارے جو باہر نکل کے باتیں کریں گے، یہ در حقیقت اپنے کرتوت بیان نہیں کریں گے کہ ہمیں تکلیف کیا تھی، ہمیں لوٹ مار کرنی تھی لیکن نہیں ہو سکی، لہٰذا ہم نالاں ہیں۔ یہ وہ مطلب پرستولہ گند مچانے کی کوشش کرے گا، لیکن عوام نے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ان کو ان کے کرتوت، ان کے حقائق سامنے دکھائے جائیں، اور عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ وہ بکاؤ مال ہے جنہوں نے پاکستان میں سیاسی حالات بگاڑنے میں بھرپور کردار ادا کیا، باہر کی قوتوں کے اعلی کار بن کے۔ یہ ضروری ہے تاکہ یہ لوگ پاکستان میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی سیاست کو صاف کر سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ میری پوری امید ہے کہ پاکستان کے عوام اس موقع سے، اس آنے والی جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور آئندہ کے لیے ایک مضبوط حکومت بنانے کے لیے عمران خان سے تعاون کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔